ماری کی یخوستہ ہواؤں میں اس رات ایک عجیب سی سنسناہٹ تھی۔ مار روڈ کی پچھلی طرف واقع پرانے تنگ محلے کے خستہ حال 2 کمروں کے مکان میں 21 سالہ حورین سلیم بستر پر نیم دراز اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ اس کی کل کائنات بس یہی تھی، قریبی گورنمنٹ اسکول میں صبح بچوں کو اردو پڑھانا اور دوپہر کے بعد گھر پر ٹیوشن دینا۔ اس رات اچانک برابر والے کمرے سے ایک شدید کراہنے کی آواز آئی۔ حورین کے ہاتھ سے قلم چھوٹ گیا۔ ابو! وہ تیزی سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ سلیم احمد سینے پر ہاتھ رکھے تڑپ رہے تھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ امی بری طرح گھبرا کر رو رہی تھی۔ حورین، دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہو گیا؟ کوئی ہے؟ کوئی مدد کرو۔ امی کی آواز پر حورین پاگلوں کی طرح باہر بھاگی۔ پڑوسیوں کی مدد سے جیسے تیسے کر کے انہیں اسلام آباد کے نجی ہسپتال شفا انٹرنیشنل پہنچایا گیا۔ ہسپتال کے چمکتے دمکتے ٹھنڈے کوریڈورز میں جب سلیم احمد کو اسٹریچر پر لے جایا جا رہا تھا تو حورین کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کا بھاری دروازہ کھلا اور ڈاکٹر یونس باہر آیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ ان کا فوری بائی پاس کرنا ہوگا، ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ ڈاکٹر نے نہایت سرد مہر انداز میں کہا، آپ فوری طور پر 25 لاکھ روپے کا انتظام کریں اور کاؤنٹر پر جمع کروائیں۔ 25 لاکھ؟ حورین کے حلق سے آواز بمشکل نکلی۔ یہ رقم اس کے لیے کوئی عدد نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی دیوار تھی جسے وہ کبھی عبور نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پرس میں جھانکا، وہاں صرف 5000 روپے کے چند نوٹ پڑے تھے جو اس کی پورے مہینے کی کمائی تھی۔ وہ اسپتال کی ٹھنڈی دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی۔ کائنات کا سارا اندھیرا اس کے وجود پر مسلط ہو چکا تھا۔ اگلے دن صبح حورین کی پھپھو شائستہ ہسپتال آئی۔ انہوں نے حورین کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کا وزٹنگ کارڈ تھمایا جس پر سنہری حروف سے لکھا تھا، ریان ذوالفقار حیات۔ یہ کون ہے پھوپھو؟ حورین نے گیلے رخساروں کے ساتھ پوچھا۔ شائستہ نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں بولی، ریان ذوالفقار حیات، عمر 34 سال، حیات گروپ آف کمپنیز کا اکیلا مالک ہے۔ اس کی بیوی 2 سال پہلے ایک حادثے میں فوت ہو چکی ہے۔ اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن حورین، یہ کوئی عام شادی نہیں ہوگی، تم بس نام کی بیوی بن کر رہو گی۔ وہ تمہارے ابو کے علاج کا 1 روپیہ اٹھائے گا، لیکن بدلے میں تمہیں اس کے ساتھ اس کی شرائط پر رہنا ہوگا۔ شادی؟ شرائط پر؟ حورین کا ضمیر، اس کی خودداری ایک دم بغاوت کر اٹھی۔ نہیں پھوپھو، میں بھیک مانگ لوں گی، مزدوری کر لوں گی، لیکن اپنی زندگی کا سودا نہیں کروں گی۔ مزدوری سے 25 لاکھ کتنے سالوں میں جمع کرو گی حورین؟ شائستہ کا لہجہ صفاق حد تک حقیقت پسندانہ تھا۔ تمہارے پاس سال نہیں، چند گھنٹے ہیں۔ این اسی پل ICU کے کمرے سے آکسیجن مشین کی وہ بیپ بیپ کرتی مسلسل آواز حورین کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز اسے بتا رہی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اگلا لمحہ اس کے باپ کی موت کا پیغام ہوگا۔ اس کی تمام تر طاقت، اس کی انا، سب کچھ ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ٹھیک ہے پھوپھو، اس نے جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی کے بدلے اپنی آزادی کا سودا کر لیا تھا۔ اگلی شام اسلام آباد کے سیکٹر F8 کی ایک چھوٹی سی مسجد میں سادگی سے نکاح طے پایا۔ حورین نے ایک سادہ سا آف وائٹ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چہرے پر نہ کوئی میک اپ تھا اور نہ ہی کوئی بناؤ سنگھار، بس آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک سمندر تھا جو پلکوں کے بند توڑنے کو تیار تھا۔ مسجد کے صحن میں اچانک گاڑیوں کے دروازے بند ہونے کی آوازیں آئیں، اور جب وہ مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں موجود چند لوگوں نے احتراماً راستہ چھوڑ دیا۔ سیاہ رنگ کی قیمتی 3 پیس سوٹ میں ملبوس قداور مضبوط ڈل ڈول کا مالک ریان ذوالفقار حیات جب حورین کے قریب آیا تو فضا میں ایک عجیب سا دباؤ بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سختی تھی، چہرے پر ہلکی تراشی ہوئی داڑھی کے تاثرات کو مزید سنگلاخ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی اٹھا کر حورین کی طرف نہیں دیکھا، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی مادی شے ہو۔ قاضی صاحب نے اپنی اینک درست کی، نکاح نامے پر کچھ لکھا اور پھر حورین کی طرف متوجہ ہوئے۔ حورین سلیم، کیا آپ کو ریان ذوالفقار حیات سے بدلے 30 لاکھ حق مہر کے نکاح قبول ہے؟ حورین کے گلے میں جیسے کانٹے چبھ گئے تھے۔ اس نے بند ہوتی ہوئی آواز میں کہا، قبول ہے۔
اس کے فوراً بعد قاضی صاحب نے ریان کی طرف رخ کیا۔ اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے ایک انتہائی سرد، سپاٹ اور روبدار آواز میں کہا، قبول ہے۔ دستخط کرنے کے فوراً بعد ریان نے اپنی جیب سے ایک لمبا سفید لفافہ نکالا اور اسے حرین کے سامنے صوفے پر پٹک دیا۔ اسے پڑھو اور دستخط کرو۔ ریان نے حرین کی طرف دیکھے بغیر اپنی گمگیر اور سرد آواز میں حکم دیا۔ حرین نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ نکالا۔ اس پر 3 بنیادی شرائط لکھی ہوئی تھی۔ یہ شادی صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ میرے لیے اس رشتے کی کوئی قانونی اور جذباتی حیثیت نہیں ہوگی۔ تم اسے کبھی بھی کسی قسم کے جسمانی یا جذباتی تعلق کی امید نہیں رکھو گے۔ تم اسے کبھی یہ سوال نہیں کرو گی کہ میں نے اس شادی کے لیے تمہارا انتخاب کیوں کیا۔ حرین نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم اٹھایا اور اس کاغذ کے نیچے اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ اسے ایسا لگا جیسے اس نے اپنی قید کے پروانے پر خود ہی مہر لگا دی ہو۔ نکاح کے بعد وہ اسے اسلام آباد سے دور نتھیا گلی کے ایک الگ تھلگ علاقے میں واقع اپنے فارم ہاؤس لے گیا۔ لکڑی کا بنا ہوا ایک بہت بڑا، خوبصورت مگر انتہائی اداس گھر تھا، جس کے چاروں طرف اونچے درخت تھے اور وہ پورا علاقہ برف کی سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے گاڑی سے اترتے ہی سرد لہجے میں کہا، تم اب سے اسی گھر میں رہو گی جہاں تمہاری ضرورت کا سب سامان موجود ہے۔ میں یہاں مستقل نہیں رہوں گا، ہفتے میں صرف ایک بار آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی دوسری گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلا گیا اور حرین اس سنسان برفیلے محل میں بالکل اکیلی رہ گئی۔ چند دن گزرے تو ہفتے کے آخر میں وہ پہلی بار وہاں آیا۔ رات کا وقت تھا، باہر برفباری ہو رہی تھی اور لیونگ روم میں لکڑیاں جلنے کی آواز آ رہی تھی۔ حرین نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور کپ ٹرے میں رکھ کر اس کے سامنے لائی۔ جب اس نے چائے کی پیالی میز پر رکھی تو ریان نے پہلی بار اپنی گہری سیاہ اور تیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں چند سیکنڈ کے لیے حرین کے چہرے پر رکی، پھر آہستہ سے سرکتی ہوئی اس کی گردن تک گئی، اور پھر جیسے اسے اچانک کچھ یاد آیا ہو، اس نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لی۔ اس کے چہرے پر ایک ناگواری سی پھیل گئی۔ تم سلیم احمد کی بیٹی ہو نا؟ اس نے چائے کی پیالی کو ہاتھ لگائے بغیر ایک دم سوال کیا۔ جی، حرین نے ڈرتے ڈرتے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ تمہیں معلوم ہے تم یہاں کیوں ہو؟ کیونکہ تمہارے باپ نے آج سے ٹھیک 20 سال پہلے میرے باپ کو برباد کیا تھا۔ اس نے عدالت میں ایک جھوٹی گواہی دی تھی جس کی وجہ سے میرا خاندان سڑک پر آ گیا اور میری غیرت مند باپ نے جیل کی کوٹری میں پھانسی لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ حرین کا دل جیسے سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرے ابو نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا حرین کے بالکل قریب آ گیا۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی گرم تیز سانسیں حرین کے گالوں پر محسوس ہو رہی تھی اور اس کے جسم سے اٹھنے والی مہنگی پرفیوم کی خوشبو فضا میں پھیل گئی تھی۔ اس نے اچانک اپنے مضبوط ہاتھ سے حرین کی تھوڑی کو جکڑا اور اسے اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی ایک ہولناک آگ جل رہی تھی۔ تم اب حرین سلیم نہیں ہو، تم حرین حیات ہو، تم میری ملکیت ہو، تم میرے اس انتقام کی سزا جو تمہیں بھگتنی ہے۔ اس نے حرین کی کلائی کو اتنی بے رحمی اور زور سے دبوچا کہ اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں اس کی جلد میں چبھنے لگی۔ حرین کے منہ سے ایک سسکی نکلی، لیکن ریان کے چہرے پر رحم کا ایک تاثر بھی نہیں ابھرا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا، مڑا اور تیز قدموں سے فارم ہاؤس سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر اس کی گاڑی کے دور جانے کی آواز آئی۔ حرین وہیں اس ٹھنڈے لکڑی کے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی کلائی سے خون کی ایک باریک سی لکیر نکل رہی تھی، لیکن اس درد سے زیادہ تکلیف اس کے دل کو ہو رہی تھی۔ اسے اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسی تلخ رات فرش پر بیٹھے ہوئے سے اپنے اندر ایک اور عجیب خوفناک تبدیلی کا احساس ہوا۔ اسے اس مرد سے جتنا خوف محسوس ہو رہا تھا، اس کے اس پروقار، گوسیلا اور طاقتور سراپے میں ایک عجیب سا انچاؤ کھنچاؤ بھی تھا جس نے اس کے دل کے کسی کونے میں دستک دی تھی۔ کبھی کبھی جب حرین کچن میں کام کر رہی ہوتی یا دالان میں کھڑی باہر گرتی ہوئی برف کو دیکھ رہی ہوتی تو اسے اچانک یہ احساس ہوتا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ مڑ کر دیکھتی تو وہ دروازے کی اوٹ سے یا سیڑھیوں کے پاس کھڑا بہت گہرائی سے اسے پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا۔
اس کی نظروں میں اب وہ پہلے جیسی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی الجھن، ایک پچھتاوا اور شاید ایک انکہی تڑپ جھلکتی تھی، جسے وہ اپنے غرور کے پیچھے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پھر جنوری کی وہ انتہائی سرد اور تاریک رات آئی جس نے ان کے درمیان موجود فاصلوں کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا۔ باہر شدید برف باری ہو رہی تھی اور سرد ہوا کی جھونکے لکڑی کے گھر سے ٹکرا کر ایک ہولناک آواز پیدا کر رہے تھے۔ اچانک پورے علاقے کی لائٹ چلے گی اور پورے فارم ہاؤس میں گھپن اندھیرا چھا گیا۔ حورین نے سوچا کہ نیچے دلان میں رکھی ہوئی موم بتیاں لے آئی۔ وہ اندھیرے میں احتیاط سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں آخری سیڑھی پر پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ ایک شدید جھٹکے کے ساتھ اس کا ٹخنا مڑ گیا اور اس کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکل گئی۔ وہ وہیں سیڑھیوں کے پاس فرش پر گر گئی۔ درد کی ایک تیز لہر اس کی پوری ٹانگ میں دوڑ گئی تھی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دوسرے کمرے سے ریان پاگلوں کی طرح اس کی طرف لپکا اور بغیر کچھ کہے، بغیر کسی جھجک کے اس نے حورین کو اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ زندگی میں پہلی بار اس کا لمس حورین کو اتنا گرم اور اپنا سا لگا، جیسے سرد رات میں اسے کائنات کی سب سے محفوظ پناہ گاہ مل گئی ہو۔ اس نے اسے آہستہ سے دلان کے بڑے صوفے پر لٹایا اور خود نیچے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے بغیر وقت ضائع کیے اس کے جراب اتارے اور اس کے مڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں گرم ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں اندھیرے میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انتہائی غصے سے بولا، لیکن اس کے لہجے کی وہ گرج غائب تھی۔ اس کی آواز اندر سے بری طرح کانپ رہی تھی، جو اس کے خوف کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے پاس رکھی برف کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور بہت نرمی سے اس کے سوجے ہوئے ٹخنے پر ملنے لگا۔ اس کا بڑا گرم انگوٹھا حورین کی حساس جلد پر بہت نرمی سے رگڑ کھا رہا تھا۔ اس کے لمس کی گرمی اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہی تھی اور اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ درد کی ایک تیز لہر اٹھی تو حورین نے گھبرا کر اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز ہاتھ ہٹائیں۔ اس نے حورین کا ہاتھ چھوڑنے کے بجائے الٹا اس سے گھما کر اپنی مضبوط مٹھی میں دبا لیا۔ اس کی گرفت میں ایک عجیب سا عزم تھا، اب نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے حورین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی دھیمے مگر گہرے لہجے میں کہا۔ اس کے جملے نے حورین کے دل کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ اسی قربت کے چند لمحوں میں حورین نے اپنے اندر چھپا سچ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے ابو نے کبھی تمہارے باپ کے خلاف گواہی نہیں دی تھی۔ وہ تو خود اس جھوٹے کیس میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک سیدھے سادے استاد تھے جنہوں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا۔ ریان نے اس کی بات بہت غور سے سنی۔ اس کے چہرے کے تاثرات آہستہ آہستہ بدلنے لگے۔ اگلے ہفتے ریان نے حورین کو اسلام آباد میں اپنے مرکزی دفتر بلایا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کے وکیل نے میز پر 20 سال پرانی عدالتی کارروائی کی اصل فائل کھول کر ان کے سامنے رکھ دی۔ جب ریان نے ان کاغذات کا بغور مطالعہ کیا تو سچائی اس کے سامنے کھل کر آ گئی۔ سلیم احمد نے اس کے باپ کے خلاف نہیں بلکہ اس کے حق میں سچی گواہی دی تھی، لیکن اصل مجرموں نے سازش کے تحت ریکارڈ تبدیل کروایا تھا۔ سچائی سامنے آتے ہی ریان کا وہ سنگلاخ چہرہ، اس کا وہ 23 سالہ پرانا غرور اور انتقام کا محل ایک پل میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پچھتاوا ابھرا جو اس کی روح کو جھلسا رہا تھا۔ تو اپنی کرسی سے اٹھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ حورین کے پاس آیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے۔ مجھے معاف کر دو حورین، میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک فرشتے جیسے انسان پر تہمت لگائی اور تم جیسی معصوم لڑکی پر اتنا بڑا ظلم کیا۔ اس کی آواز میں جو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ حورین کے دل کو چھو گئی۔ حورین اپنے آنسو نہ روک سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ریان نے زندگی میں پہلی بار اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ جب وہ اس کے سینے سے لگی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل کتنی زور سے، کتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا، بالکل کسی زخمی پرندے کی طرح۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی وہی جانی پہچانی خوشبو، اس کے جسم کی وہ مانوس گرمی، اس سب کے سامنے حورین اپنے ماضی کے سارے دکھ، ساری تکلیفیں اور سارا اکیلا پن ایک لمحے میں بھول گئی۔ اس نے جھک کر اپنے ہونٹ حورین کی پیشانی پر رکھ دیے۔ وہ ایک بہت طویل، گہرا اور کانپتا ہوا بوسہ تھا
جس میں اس کی روح کی تمام تر معذرت شامل تھی۔ تم میرے لیے کوئی سزا نہیں ہو حورین، تم تو میری وہ پناہ ہو جس کی تلاش میں برسوں سے بھٹک رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ریان بالکل بدل گیا، جیسے اس کے اندر کا وہ غصیلا ضدی انسان کہیں مر گیا ہو۔ اس نے حورین کو فوری طور پر نتھیا گلی کے اس اداس فارم ہاؤس سے منتقل کر کے اسلام آباد کے سب سے پوش علاقے F7 کے ایک انتہائی پرتعیش اور خوبصورت پینٹ ہاؤس میں شفٹ کر دیا۔ اب اسے اپنی اصل بیوی کا درجہ دے چکا تھا، لیکن آزمائشیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دوپہر جب ریان گھر پر نہیں تھا، اس کی کزن زینب ان کے پینٹ ہاؤس آئی۔ اس کے چہرے پر غرور اور تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ اس نے حدہ کمیز نظروں سے حورین کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور اچانک بڑھ کر اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ تم جیسی مری کے محلوں کی معمولی اور غریب لڑکی کبھی بھی ریان ذوالفقار حیات کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو سکتی۔ تم صرف ایک معاہدے کے تحت یہاں آئی ہو اور اپنی اوقات میں رہو، اس نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ اپنا جملہ پورا ہی کر پائی تھی کہ ریان اندر داخل ہو گیا۔ اس نے زینب کی حرکت دیکھ لی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک دم وہی پرانی ہولناک سختی واپس آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے انتہائی بے رحمی سے زینب کا ہاتھ حورین کے بازو سے جھٹک کر ہٹایا اور اگلی لمحے اس نے اپنا مضبوط بازو حورین کی کمر کے گرد حائل کر دیا۔ اس نے اسے اتنے زور سے اپنے ساتھ بھینچ لیا کہ ان کے وجود کے درمیان کی ہوا بھی ختم ہو گئی۔ حورین کو ہاتھ لگانے سے پہلے، اسے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے مجھ سے اجازت لینا۔ یہ میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور میری آخری حد ہے۔ اگر اس کی طرف اگلی بار آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ ریان نے ایک ایسی رعبدار دھیمی اور حاکمانہ آواز میں کہا کہ زینب کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا اور وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے باہر کھڑی ہو گئی۔ ریان کی اس آواز میں، اس کے لمس میں جو پختہ ملکیت تھی، اسے محسوس کر کے حورین کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک انجانی سنسنی توڑ گئی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس مرد کی زندگی کا سب سے اہم حصہ بن چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد اسی رات جب وہ کمرے میں اکیلے تھے، اس نے حورین کی طرف دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے وعدہ کیا، میں تمہیں ان سب تلخیوں سے دور لے جاؤں گا، ہم سکردو جائیں گے۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ حورین کو سکردو لے آیا۔ سکردو کی وہ جھیل جس کے چاروں طرف اونچے برفیلے پہاڑ تھے اور فضا میں ایک سحر انگیز ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ شام کا وقت تھا، جھیل کا پانی چاندی کی طرح چمک رہا تھا اور سرد ہوا ان کے چہروں کو چھو کر گزر رہی تھی۔ ریان حورین کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دونوں بڑے گرم ہاتھ اس کے گالوں پر رکھے۔ اس کا انداز اتنا محبت بھرا تھا کہ حورین کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں سوچا تھا کہ میں اپنی پہلی بیوی کی موت کے بعد کبھی کسی سے محبت نہیں کروں گا۔ میرا دل پتھر ہو چکا تھا۔ لیکن حورین، تم سب جب مسکراتی ہو، تم جب اپنی ان معصوم آنکھوں سے مجھے دیکھتی ہو تو میرے اندر مر جانے والی خواہشیں دوبارہ جاگ اٹھتی ہیں۔ میرا جی چاہتا کہ میں تمہارے لیے ایک بار پھر جی اٹھوں۔ اس نے اپنی گہری نظریں حورین کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کے مزید قریب آیا، یہاں تک کہ وہ اس کے ہونٹوں کے بہت پاس پہنچ گیا۔ اس کی گرم تیز سانسیں حورین کی سانسوں سے ٹکرانے لگی۔ فضا میں ایک عجیب سی مقناطیسی کشش پیدا ہو گئی تھی۔ حورین کا سر چکرانے لگا اور اس نے شرم اور ایک انجانے احساس کے تحت اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید وہ اگلا قدم اٹھائے گا، لیکن وہ وہیں رک گیا۔ اس نے بہت پیار سے، بہت نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے اور اسے چوم لیا۔ کوئی جلدی نہیں ہے حورین، میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا، میں تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہاری روح کو چھونا چاہتا ہوں، تمہاری محبت کو چاہتا ہوں۔ اس نے حورین کے کان کے پاس انتہائی دھیمی چاشنی بھری آواز میں سرگوشی کی اور حورین نے اس کے سینے پر سر رکھ کر خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، اور جب یہ سچائی آپ کے سامنے آتی ہے تو انسان کی تمام تر طاقت، اس کی خوشیاں اور اس کے غرور سب مٹی میں مل جاتے ہیں۔ سکردو کے ان حسین اور محبت بھرے دنوں سے واپسی کے چند ہی عرصے بعد حورین کی زندگی پر ایک بار پھر غم کے سیاہ بادل چھا گئے۔ سلیم احمد کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ ان کا دل جو پہلے ایک بڑے آپریشن سے گزر چکا تھا، اب آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ جب انہیں دوبارہ ہسپتال کے
ICU میں منتقل کیا گیا تو حورین کی دنیا ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ لیکن اس بار ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ وہ اس ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈورز میں اکیلی نہیں تھی، اس بار اس کے ساتھ ریان کھڑا تھا۔ ریان نے اپنے اربوں روپے کے بزنس، اپنی تمام تر میٹنگ اور دفتری مصروفیات کو ایک جھٹکے میں چھوڑ دیا۔ وہ دن رات حورین کے ساتھ ہسپتال میں موجود رہا۔ جب حورین ICU کے باہر لکڑی کی سخت کرسیوں پر بیٹھ کر تھک جاتی اور گھبرا کر ہسپتال کے فرش پر بیٹھ جاتی تو وہ حیات گروپ آف کمپنیز کا مغرور مالک اپنی مہنگی پینٹ اور کوٹ کی پرواہ کیے بغیر وہیں فرش پر اس کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے حوصلہ دیتا، اسے پانی پلاتا اور مسلسل یہ یقین دلاتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک شام ڈاکٹروں کی ایک لمبی دوڑ دھوپ کے بعد ICU کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر نے انتہائی افسوس کے ساتھ اپنا سر جھکا دیا۔ سلیم احمد، حورین کی کل کائنات، اسے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو چکے تھے۔ جب ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی تو حورین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی اس خاموش کوریڈور کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور عین اسی پل ریان نے اسے آگے بڑھ کر اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے سینے سے لگ کر بری طرح ٹوٹ گئی۔ اس کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر پاگلوں کی طرح روتی رہی، اپنے باپ کو پکارتی رہی۔ وہ بغیر کچھ بولے اس کی پیٹھ کو سہلاتا رہا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن وہ حورین کے لیے ایک چٹان کی طرح کھڑا رہا۔ ابو کی تدفین اور تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اسے واپس گھر لے آیا۔ حورین غم اور تھکن سے اس حد تک چور ہو چکی تھی کہ اس میں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سخت بھی نہیں تھی۔ اس نے بہت نرمی سے اسے گود میں اٹھایا، اپنے کمرے میں لایا اور اپنے بڑے آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ اس پوری رات اس نے حورین کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور بہت پیار سے، بہت آہستہ آہستہ اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ اس رات ان کے درمیان کوئی جسمانی حد پار نہیں ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کا وہ نرم لمس، اس کے ہاتھ کی وہ ہلکی سی تھپکی حورین کے زخمی دل پر مرہم کا کام کر رہی تھی۔ اس کا وہ انداز بغیر کہے اسے کہہ رہا تھا کہ حورین، اب اس دنیا میں تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں، تمہارا ریان تمہارے ساتھ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم احمد کے انتقال کو 40 دن مکمل ہو گئے۔ ان 40 دنوں میں ریان نے حورین کا ایک بچے کی طرح خیال رکھا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا اور اسے اس صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کی۔ جب 40واں ختم ہوا تو ایک دن ریان نے اسے کہا کہ وہ اسے واپس نتھیا گلی لے جانا چاہتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو حورین کے سامنے وہی پرانا فارم ہاؤس تھا، وہی لکڑی کا خوبصورت گھر اور اس کے چاروں طرف گری ہوئی برف کی سفید چادر۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے اس کی سزا کا آغاز ہوا تھا، جہاں وہ ایک قیدی بن کر آئی تھی، لیکن آج فضا میں کوئی خوف نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب وہ دالان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پورا کمرہ سرخ اور سفید گلاب کی پتیوں سے مہک رہا تھا۔ چاروں طرف موم بتیاں جل رہی تھیں، جن کی دھیمی روشنی لکڑی کی دیواروں پر ایک سحر انگیز منظر پیدا کر رہی تھی۔ وہ ابھی سب کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ریان اس کے سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور محبت کی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے نیچے جھکا اور حورین کے سامنے اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انتہائی خوبصورت چمکتی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے ان کے پہلے نکاح کے وقت اسے نہیں دی تھی، کیونکہ اس وقت وہ رشتہ صرف ایک کانٹریکٹ تھا۔ حورین، میں نے آج سے کچھ مہینے پہلے تم سے جو نکاح کیا تھا وہ ایک نکاح انتقام تھا۔ اس میں نفرت تھی، ضد تھی اور میرا اندھا غرور تھا، لیکن آج میں تمہارے سامنے اپنی تمام تر انا کو مٹا کر بیٹھا ہوں۔ آج میں تم سے ایک نیا نکاح کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا نکاح جو صرف اور صرف عشق پر مبنی ہو۔ کیا تم، حورین سلیم، مجھے اپنی پوری مرضی سے اپنی محبت سے قبول کرو گی؟ اسے اپنی گہری سچی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک التجا تھی۔ اس کی بات سن کر حورین کی آنکھوں سے خوشی اور ماضی کے دکھوں کے ملے جلے آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں کہا، آپ نے مجھے اس گھر میں ایک قیدی بنا کر رکھا تھا، آپ نے مجھ پر ظلم کیا تھا۔ اس کی بات سن کر ریان کے لبوں پر ایک انتہائی خوبصورت اور دل نشین مسکراہٹ ابھری۔ اس نے حورین کا ہاتھ اٹھایا اور اسے بہت نرمی سے اپنے
سینے پر اپنے دل کے بالکل اوپر رکھ دیا۔ اب تم قید نہیں ہو حورین، اب تم قید کرنے والی بن چکی ہو۔ اب تم اس دل کی ریاض ذوالفقار حیات کی کل کائنات کی اکلوتی مالکن ہو۔ اس نے گہرے لہجے میں کہا۔ حورین نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ قیمتی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ جیسے انگوٹھی اس کی انگلی میں اتری، وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے حورین کو اپنی طاقتور باہوں میں بھر لیا۔ اس نے اسے اتنے زور سے اپنے ساتھ بھینچا، اتنی شدت سے اپنے سینے سے لگایا کہ چند لمحوں کے لیے حورین کی سانسیں رک گئی۔ لیکن اس قید میں جو سکون تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا شارٹ سا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔